ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر کہنے لگا، ماں ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہے، ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے نادانی کی وجہ سے۔ ماں میرا موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا، سفارش کرانا کہ وہ میرا جنازہ آ کے خود ہی پڑھائے گا۔ صاحب ظاہر ہے کہ مرشد جب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا تو 4 بندے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ میں تو اتنا گنہگار ہوں، بدکار سیاکار ہوں، میں نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی۔ اللہ اکبر۔ ماں اٹھی گئی اپنے مرشد حضرت حسن بصری کے پاس، جا کر کہنے لگی، میرے مرشد میرا بیٹا موت کے قریب ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے، مائی وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہیں، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں روتے ہوئے واپس آئی، دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا، سر رکھ کر کہنے لگی، بیٹا کاش کہ تو نے زندگی میں ایک بات بھی میری مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا، زندگی میں ایک بات پر بھی تو نے عمل کیا ہوتا، آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان رونے لگ گیا۔ جوانوں سنو، نوجوان کی آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگ گئی، ماں تڑپنے لگ گئی۔ نوجوان نے کہا، اماں جی ایک بات تو بتائیں۔ ماں کہنے لگی، جی بولو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، ماں مجھے اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ میرے گناہ زیادہ ہیں، میری بدکاریاں زیادہ ہیں، یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا، ماں مجھے ایک بات تو بتا دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا کریم رب مہلت دے دے، تجھے میرا اللہ مہلت دے دے، اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اس گنہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے، اگر ایک لمحے کے لیے میرا اللہ تجھے مہلت دے بھی دے تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ ماں فوراً بولی، نہیں بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا اللہ مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کے اندر ڈال دوں گی، جنت میں ہی بھیج دوں گی، فوراً بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا، اماں جی جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، وہ میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں رو رہی تھی، دوسرا کوئی رونے والا نہیں تھا بیٹے کو، ادھر کسی نے دروازے پہ آ کے دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے مرشد کریم نظر آئے، حضرت حسن بصری نظر آئے۔ محترمہ کہنے لگی، مرشد کریم آپ نے تو مجھے جواب دیا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ مرشد کریم کہنے لگے، محترمہ جی جب تو میرے پاس آئی تھی اس وقت میں سونے لگا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، میاں تو سویا ہوا ہے اور میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟
حسن بصری تو یہاں پہ سویا ہوا ہے، ادھر میرا یار مرا ہوا ہے، میرا دوست مرا ہوا ہے، جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کیا ہے۔ ادھر ندامت کے 2 آنسو بہے تھے، ادھر ندامت اور شرمندگی خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے 2 آنسو بہے تھے، ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا تھا، ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایک آنسو کی مار تھی، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نوجوانو، کریم رب کی چوکھٹ پہ آ گیا کرو، اپنا سر جھکا دیا کرو، خشیت الہی میں آ کر ایک آنسو بھی بہا دیا کرو۔ حرام پیسوں سے بنے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ نافرمانی کی زندگی گزارنے والا، گناہوں کی زندگی گزارنے والا شخص کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا، کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانو، اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، اگر دنیا میں چین چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ۔ جب تم اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ گئے، ہائے اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہی تمہیں چین ملے گا، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہی تجھے سکون ملے گا، راحت ملے گی، اطمینان ملے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو میری یاد سے منہ موڑ لے گا، جو میری یاد سے اپنا رخ پھیر لے گا تو میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا۔ جو میری یاد سے منہ موڑ لے گا میں اس کے سینے میں گھٹن سی پیدا کر دوں گا۔ جب تمہارے سینے میں گھٹن سی پیدا ہو گئی تو پھر یاد رکھنا، پھر کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی روپ، کوئی جان بھی تمہارا دل ہرگز نہیں بہلا سکے گی۔ اس گھٹن کو، اس سینے میں لگی ہوئی آگ کو جو چیز بجھا سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے، اللہ کی فرما برداری کا ٹھنڈا پانی ہے، اللہ کے عشق کا، اللہ کی محبت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اس آگ کو بجھا سکتا ہے، جو اس گھٹن کو بجھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس گھٹن کو بجھا سکے۔ جوانو، ہر نافرمان شخص کے سینے میں ایک آگ بھڑکا دی جاتی ہے، ہر گنہگار شخص کے سینے میں ایک آگ بھڑکا دی جاتی ہے، ہر شرابی شخص کے سینے میں، ہر زانی شخص کے سینے میں ایک گھٹن سی آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا نافرمان شخص، یہ گنہگار شرابی زانی اس آگ میں جلتا جلتا سلگتا سلگتا بے نشان ہو کر مر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ جوانو، اس سے پہلے واپس آ جاؤ، واپس لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے۔ زندگی کی شام آنے سے پہلے پہلے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو۔ جوانو، نافرمانی میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، گھٹن کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں بے چینی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور سنو، اللہ کی فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے بندے بتا تو صحیح، کیا میں نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور نادان، میں نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، حضرت کا لقب دیا تھا، اشرف المخلوقات پیدا کیا تھا، میں نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور تو کینوں سے بھی بدتر نکلا۔ میں نے تجھے کہا تھا اپنے دل میں دنیا کی محبت نہ آنے دینا، اپنے دل میں شیطان کو نہ بٹھائے رکھنا، اگر یہاں دنیا کی محبت آئے گی تو میری محبت نکل جائے گی۔ اے تو نے میری محبت کو نکال دیا، میرے رسول کی محبت کو نکال دیا، اور دنیا کی محبت کو تو نے یہاں سما دیا، اور تجھ سے بڑا نادان بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، بندو مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا؟
کیا قبر میں جانے کے بعد، مٹی میں جانے کے بعد، کیڑوں کی غذا بننے کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا؟ اب اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر اس سوال کا میرا اللہ خود جواب دیتا ہے، فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بن کے چلتے ہو یا کسی اور کے بن کے چلتے ہو، تم میرے بن کے چلتے ہو یا دنیا کے بن کے چلتے ہو، تم میرے بن کے چلتے ہو یا شیطان کے بن کے چلتے ہو۔ اے گناہوں پہ گناہ کرنے والو، شراب پینے والو، زنا کرنے والو، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر خود اور اپنے بچوں کو کھلانے والو، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے۔ نہیں نہیں میاں، تمہارا رب تمہاری کرتوتوں سے باخبر ہے، تمہارا رب تمہاری کرتوتوں سے واقف ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، سو گیا ہے، یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے تمہارا رب گنتی نہیں کر سکے گا، یہ نہ سمجھنا کہ رات کو اندھیرے میں ہونے والی تمہاری مستیاں تمہیں اللہ سے چھپا لے گی۔ جوانو، تم جو کچھ بھی رات کے اندھیرے میں کرو یا دن کے اجالوں میں کرو، پہاڑ کی آڑ میں کرو یا زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں میں بیٹھ کے کرو یا میدانوں میں چھپ کے کرو، خلاؤں میں کرو یا فضاؤں میں کرو، جہاں کہیں جو کچھ مرضی آئے کرو، مگر یاد رکھنا تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے رب کی نظریں تمہاری طرف ہیں، تمہارا رب تمہاری ان کرتوتوں سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے۔ وہ سویا ہرگز نہیں ہے، وہ غافل ہرگز نہیں ہے، تمہارے ایک ایک عمل پہ اس کی نظر ہے، تمہارے ایک ایک کام پہ اس کی نظر ہے، تمہاری ایک ایک نکلی سانس پہ اس کی نظر ہے۔ وہ رات کے دوسرے پہر ناچنے والی عورت کو بھی دیکھ رہا ہے اور مصلے پہ پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ پکارنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، پیروں میں گھنگرو باندھ کے ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے اور سجدوں پہ پیشانی رکھ کے رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ دنیا والو، تمہاری نظر چہروں پر پڑتی ہے مگر میرے رب کی نظر بندے کے دل پر پڑتی ہے۔ حضرت حسن بصری کی ایک مریدنی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت ہی گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، شرابی تھا، زانی تھا، دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ ساری زندگی اس نے غفلت میں گزار دی، ساری زندگی وہ اپنے کریم رب کو ایک سجدہ بھی نہ کر سکا۔ آئے زندگی کا سورج ڈھل گیا، زندگی اوکھی سوکھی گزر گئی۔ جب زندگی کی آخری سانسیں آئی، یہ نوجوان بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ موت کے سائے منڈلانے لگے۔ پکا یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا۔ وہ دیکھو موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے، اسے بھی پتا تھا کہ میں کتنا گنہگار ہوں، کتنا بدکار ہوں، کتنا سیاہکار ہوں۔ اس نے اپنی بڑی ماں کو کہا، ماں میں نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہے، ساری زندگی غفلت میں ڈوبتے ہوئے برباد کر دی ہے، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، ایک کام تو کر، جا اپنے پیر حضرت حسن بصری کے پاس، اسے جا کے کہے کہ میرا بیٹا مرنے سے پہلے پہلے آخر میں اپنی ایک چھوٹی سی خواہش آپ کی بارگاہ میں رکھ کے گیا ہے، وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ ہی آئیں گے، میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ اماں جی، جب حضرت حسن بصری جنازہ پڑھانے آئیں گے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس کے مریدین و معتقدین بھی آئیں گے، اور باقی نہیں 2-4 بندے اکٹھے تو ہو جائیں گے، نہیں تو میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، اگر میں ایسے ہی مر گیا تو کوئی بھی میرا جنازہ پڑھنے نہیں آئے گا۔ یہ بڑی ماں اٹھی، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گئی اپنے پیر کے پاس، حضرت حسن بصری کا جا کے دروازہ کھٹکایا۔ حضرت حسن بصری باہر نکلے، ہاں بڑھیا، کہا حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی عرضی لے کے آئی ہوں، میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، وہ ابھی مرنے والا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ آپ ہی پڑھائیں گے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اوہ بڑھیا، میں تو تیرے بیٹے کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا، تیرا بیٹا گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، گندا ہے، خلیز ہے، شرابی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے ساری زندگی
अपनी करीम रब की ज़ात को एक सजदा भी नहीं किया, मैं तो उसका जनाजा हरगिज़ नहीं पढ़ाऊंगा। ये सुनते ही बुढ़िया रोती हुई चीखती हुई वापस अपने घर में आई। देखा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। जाकर कहा बेटे काश कि अगर तूने जिंदगी में एक अच्छा अमल भी किया होता, एक नेक अमल भी किया होता, आज मेरे पीर मुर्शिद तेरा जनाजा पढ़ाने से इनकार ना करते। बेटे तूने सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी। मुर्शिद के जनाजा ना पढ़ाने की खबर सुनकर ये गुनहगार शख्स मरते हुए बोला, कहा माँ मुझे एक बात तो बता। कहा जी बेटे मैं कुर्बान तेरी जवानी पर। कहा माँ मिसाल के तौर पर मेरे मरने के बाद अगर अल्लाह ताला तुझे एक पल के लिए मोहलत दे भी दे कि ऐ गुनहगार की माँ, अगर तू चाहे अपने बेटे को जन्नत में भेज दे और अगर तू चाहे अपने बेटे को जहन्नम में डाल दे तो तू क्या पसंद करेगी। माँ रो कर कहने लगी बेटे अगर अल्लाह मुझे एक पल के लिए भी मोहलत दे दे मैं तो फौरन ही जन्नत के दरवाजे खोलकर तुझे जन्नत में डाल दूंगी, फौरन ही तुझे जन्नत में भेज दूंगी। ये सुनकर बेटा रोते हुए बोला माँ तू एक माँ जितना प्यार करती है, तू एक माँ जितनी मोहब्बत करती है, मुझे जहन्नम में डालना गवारा नहीं करती। और जो खुदा जो रब मुझसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है वो मुझे जहन्नम में कैसे डाल सकता है। ये कहते ही उस शख्स की रूह परवाज कर गई। उधर से हजरत हसन बसरी सोए हुए थे। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा ओ हसन बसरी तू यहाँ सोया हुआ है और जा मेरा यार फोत हो गया है, जाके उसको गुस्ल दे, उसको कफन दे, उसका जनाजा पढ़ा। अर्ज की वो कौन सा यार। किसी कहने वाले ने कहा तेरी मुरीदनी का बेटा, वो जो गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था। ओहो वो तो शराबी था, वो तो जानी था, आपका यार कैसे बन गया। कहा यार इसी वजह से बना है, वो जन्नत का हकदार इस वजह से बन गया है कि मरते वक्त उसकी जुबान से एक जुमला निकला है कि मेरा रब मुझसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह अकबर, 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला। वो गुनहगार शख्स मेरे करम का सहारा लेते मरा है, वो गुनहगार शख्स मेरी रहमत का सहारा लेते मरा है। और जो गुनहगार भी, जो शख्स भी मेरी रहमत का सहारा लेता है, मेरे करम पे नजर रखता है, मेरी रहमत पे नजर रखता है, तो फिर मैं अपनी रहमत के सदके उसे बख्श ना दूं, ये मेरी रहमत गवारा ही नहीं करती। है खासियत इलाही में आकर खौफ की वजह से आंखों में से एक आंसू निकला था, अभी एक आंसू जमीन पर नहीं गया था, अल्लाह ने उसकी बख्शिश पहले फरमा दी। एक ताजर सुबह सुबह अपनी दुकान पर आया, आते ही अपनी दुकान का तराजू तोड़ दिया। साथ वाले ने पूछा मियाँ इतना कीमती तराजू तूने क्यों तोड़ दिया है। तो उस ताजर ने कहा मियाँ वजह असल में ये है कि आज मेरा हमसाया मर रहा था, आज मेरा पड़ोसी मर रहा था, सकरात का वक़्त उस पर तारी था, आधी रूह अंदर थी आधी रूह बाहर थी। हम उसे कहते थे कलिमा पढ़, वो आगे जवाब देता था मियाँ मैं कलिमा नहीं पढ़ सकता। जब हमने कलिमा ना पढ़ने की वजह पूछी तो उसने कहा मेरी दुकान का जो तराजू है, तराजू के दरमियान का जो कांटा है ना कांटा, वही मेरे गले में छुपा हुआ है। तराजू के दरमियान का जो कांटा है वही मेरी हलक में छुप गया है। मियाँ वही कांटा मुझे कलिमा नहीं पढ़ने देता, मैं क्या करूँ, मैं कलिमा नहीं पढ़ सकता। हाय तराजू के इस कांटे से ना जाने कितनों का हक मारा होगा, कितनों का माल लूटा होगा, कितनी डंडी मारी होगी, कितना गलत खाया होगा, कितना गलत तोला होगा। जवानों गलत तोल कर चाहे सारी दुनिया भी अपने पास कर लो, अगर आखिरी वक्त ईमान हाथ से गया तो बताओ तो सही क्या लेकर जाओगे। जवानों हम मकसद वाले हैं, बेमकसद नहीं हैं। हम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए थे हमने वो मकसद पूरा करना है। बस कमाना खाना और मर जाना, क्या यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है? ना मियाँ ना।
जवानों, अहम दिन वो नहीं था जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे। सुनो, अहम दिन तो वो होगा जब तुम लोग ये जान लोगे कि तुम्हारा आने का मकसद क्या था। जब तुम लोग ये जान लोगे कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, बस वही दिन तुम्हारे लिए अहम दिन होगा। और सुनो, हमारे लिए असल ईद का दिन ना ईद उल फितर का दिन है, ना ही ईद उल अज़हा। हमारे लिए असल ईद का दिन तो वो दिन होगा जब हम कामिल ईमान के साथ कलिमा पढ़ते इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होंगे। वो दिन हमारे लिए असल ईद का दिन होगा। मौलाना रूम ने एक खूबसूरत हिकायत लिखी है, जवानों को समझाने के लिए एक खूबसूरत हिकायत लिखी है। वो ये है, आप फरमाते हैं एक फ़कीर था, अल्लाह वाला था, मुत्तकी परहेज़गार था। उसने बड़े शौक़ से एक पालतू तोता रखा हुआ था। एक पालतू तोता रखा हुआ था। एक दिन बिल्ली ने हमला किया, तोता उठा के ले गई। बिल्ली ने हमला किया, तोता उठा के ले गई। जैसे ही तोता मरा तो बाबा जी ज़ारो कतार रोने लग गए, तड़पने लगे, सारा दिन रोते रहे। शाम को गली महल्ले वाले लोग इकट्ठे हुए, कहा जी क्या हो गए? किसी ने कहा जी बाबे का जो तोता था ना वो बिल्ली उठा के ले गई है, इसलिए बाबा जी ज़ारो कतार रो रहे। किसी ने कहा बाबा यार चुप कर, वो चिट्टी दाढ़ी है तेरी, इतना ज़ारो कतार रो रहा है, वो भी एक तोते के पीछे। और बाबा जी चुप कर, अगर बिल्ली तोता उठा के ले गई है तो क्या हुआ, दूसरा तोता खरीद लेना। अगर बिल्ली तोता उठा के ले गई है तो क्या हुआ, दूसरा तोता खरीद लेना। ये सुनकर उस फ़कीर अल्लाह वाले ने कहा, ओ नादानो, ओ मैं तोते की जुदाई पर नहीं रो रहा। अच्छा फिर आप क्यों रो रहे हैं? कहा मियाँ मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने तोते को कलिमा सिखाया था। मैंने तोते को कलिमा सिखाया था। मेरा तोता दिन रात कलिमा पढ़ा करता था। हाय, दिन रात कलिमा पढ़ा करता था। लेकिन जब बिल्ली ने मेरे तोते पे हमला किया, जब मेरे तोते की जान निकल रही थी, उस वक़्त मेरी आंखें देख रही थी कि दिन रात कलिमा पढ़ने वाले पर जब बिल्ली ने हमला किया तो मेरे तोते को कलिमा भूल गया। दिन रात कलिमा पढ़ने वाले तोते को मौत के वक़्त कलिमा भूल गया और मेरा तोता टी टी करता मर गया। और मियाँ मैं तोते की फ़िक्र नहीं कर रहा, मैं तो अपनी फ़िक्र कर रहा हूँ कि तोते की तरह कलिमा तो मैं भी पढ़ता हूँ और कहीं ऐसा ना हो मौत का फरिश्ता मेरी रूह निकालने आए, मुझे कलिमा भूल भी ना जाए। मियाँ मैं तोते की फ़िक्र नहीं कर रहा, मैं तो अपनी फ़िक्र कर रहा। जवानों, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जो मोमिन बंदे होते हैं, जो मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं, उनकी नज़र पैसों पर नहीं जाती। अल्लाह के नेक बंदों की नज़र कुर्सी पर नहीं जाती। अल्लाह के नेक बंदों की नज़र ख़जानों पर नहीं जाती। अल्लाह के नेक बंदों की नज़र सीट पर नहीं जाती, ना मियाँ ना। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह के महबूब बंदे जो होते हैं, उनकी नज़र तो बस ख़ात्मे की तरफ जाती है कि हमारा ख़ात्मा ईमान पे होगा या नहीं होगा। वो एक अल्लाह वाले थे, उधर से आ रहे थे, इधर से एक नौजवान जा रहा था। नौजवान ने कुत्ता पकड़ा हुआ था। वो फ़कीर थे, अल्लाह वाले, मुत्तकी परहेज़गार दरवेश। उधर से आ रहे थे, इधर से एक नौजवान जा रहा था। नौजवान के हाथ में कुत्ते की डोर थी। नौजवान ने कुत्ता पकड़ा हुआ था। इस नौजवान ने जैसे ही उस अल्लाह वाले को आते देखा तो कहा बाबा जी एक बात तो बताएं। कहा जी बेटी। कहा बाबा जी आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा? आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा आए? ये सुनकर बाबा जी को ना तो कोई गुस्सा आया, बाबा जी को ना तो कोई तकलीफ़ हुई। बाबा जी रो कर कहने लगे, बेटे क्या पूछते हो? अगर ख़ात्मा ईमान पे हो गया तो मैं अच्छा, अगर ख़ात्मा ईमान पे ना हुआ तो फिर तेरा कुत्ता अच्छाई की बाजी ले ही गया।
ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب پرندوں کو حکم دیا کہ میرے دربار میں آ کر اپنا اپنا کمال بیان کریں. ہر پرندہ بتائے کہ اس میں کیا کیا خوبی ہے، کیا کیا کمال ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سارے پرندے جمع ہو گئے، حاضر ہو گئے. سب اپنا اپنا کمال بیان کرنے لگے، سب اپنی اپنی خوبیاں بیان کرنے لگے. جب ہدہد کی باری آئی تو اس نے کہا حضور مجھ میں کمال یہ ہے کہ میں چاہے کتنا اونچا اڑتا ہوں اور زمین سے کتنی ہی دور ہو جاؤں، حضور میری نظر اتنی تیز ہے کہ میں میلوں دور اوپر سے نیچے زمین کے ذرے ذرے کو دیکھ لیتا ہوں. اور حضور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ نہ زمین کی ہر چیز کو دیکھ لیتا ہوں بلکہ زمین کے اندر جہاں پانی ہو میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. اور حضور سب سے بڑا کمال مجھ میں یہ ہے کہ اوپر پرواز کرتے کرتے نیچے پانی کا ذائقہ بھی چکھ لیتا ہوں، پانی کا ذائقہ بھی معلوم کر لیتا ہوں کہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے. حضور یہ ہے میرے اندر خوبیاں. کہنے لگا حضور آپ مجھے اپنے ساتھ رکھا کیجئے. آپ اپنے تخت پر تشریف فرما کے ہوا پر سیر کرتے ہیں. حضور آپ جہاں بھی جائیں مجھے اپنے ساتھ میں رکھیں. میں زمین پر نگاہ رکھا کروں گا کہ جہاں بھی زمین پر میٹھا پانی نظر آیا کرے گا میں آپ کو بتا دیا کروں گا اور آپ اپنا تخت وہاں اتار کر اپنا دربار بنا لیجئے گا. سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کا کمال سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور ساتھ میں فرمایا کہ میاں ہدہد ہم نے تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ہے. اب ساتھ میں کوا بیٹھا تھا، وہ ہدہد کا یہ کمال دیکھ کر، ہدہد کی یہ حوصلہ افزائی عزت دیکھ کر حسد کے مارے جل بھن گیا. جب حسد کے مارے جل بھن گیا تو کوا کہنے لگا حضور ہدہد کے ساتھ ایک میری عرضی بھی سن لیجئے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جی کوے بول، اب میں تیری سن رہا ہوں. کوے نے کہا حضور ہدہد نے بالکل جھوٹ بولا ہے، اس نے سراسر جھوٹ بولا ہے. حضور اس میں ہرگز یہ کمال نہیں ہے جو اس نے آپ کو بتائے ہیں. حضور اس میں یہ خوبیاں ہیں ہی نہیں جو اس نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوے وہ کیسے؟ کوے نے کہا حضور اتنی دور آسمان پر اڑتے ہوئے اگر یہ زمین کی سطح کی چیزیں بلکہ زمین کے اندر کی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ پھر شکاری کے جال میں کیوں پھنس جاتا ہے. حضور اتنی دور آسمان پر اڑتے ہوئے اگر یہ زمین کی سطح کی چیزیں دیکھ لیتا ہے پھر اس سے پوچھا جائے کہ یہ شکاری کے جال میں کیوں پھنس جاتا ہے، کیا شکاری کا جال اسے نظر نہیں آتا؟ حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ اتنی تیزی سے دیکھ لیتا تو شکاری کے جال کو دیکھ کر شکاری کے جال میں ہرگز نہ پھنستا. حضور جال کے اندر جو دانا پڑا ہوا ہوتا ہے یہ اس دانے کو کھانے کے لیے کود پڑتا ہے، اسے یہ نظر نہیں آتا ساتھ میں جال بھی ہے. حضور اگر یہ اتنا ہی با کمال ہوتا تو اسے دانے کے ساتھ ساتھ جال بھی نظر آ جایا کرتا. یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا میاں ہدہد سنا ہے تو نے کوے کا اعتراض، تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کوے نے جو اعتراض کیا ہے تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ تو ہدہد نے کہا حضور یہ حاسد ہے، یہ حسد کرنے والا ہے، یہ بیچارہ میرے کمال کا انکار کر رہا ہے، یہ میری خوبیوں پر پانی پھیر رہا ہے. حضور آپ اس طرح کریں میرا امتحان لے لیجئے، میں نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ صحیح نہ ہوا تو میرا سر تن سے جدا کر دیجئے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی سوچ لے. ہدہد کہنے لگا حضور نظر تو واقعی میری تیز ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، میری نظر بہت ہی تیز ہے، جو میں نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، لیکن جب اس پر قدرت کا پردہ پڑ جاتا ہے، جب اس پر تقدیر کا پردہ پڑ جاتا ہے، جب ان آنکھوں کے اوپر تیزی سے کام کرنے والی نظروں کے اوپر تقدیر کا پردہ آ جاتا ہے، ہے حضور جب تقدیر کا پردہ آ جاتا ہے پھر مجھے جال نظر آتا ہی نہیں. حضور اس حاسد کو میرے کمال پر اعتراض کرنا تو سوچا لیکن اس کمبخت نے تقدیر کی حقیقت نہ سمجھی. حضور جب مقدر ہار جاتا ہے، جب نصیب ہار جاتا ہے، جب تقدیر ہار جاتی ہے تو پھر مجھے دانا تو نظر آ جاتا ہے، مجھے جال نظر نہیں آتا اور میں جال میں پھنس جاتا ہوں. جوانو انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. انسان لاکھ تدبیریں کرتا ہے اور ان پر کامیاب بھی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی. جوانو ہر کام عقل سے کام لینا چاہیے،
تدبیر سے کام لینا چاہیے، لیکن یاد رکھیے خدا تعالیٰ کو کسی بھی صورت میں بھولنا نہیں چاہیے۔ ہزاروں تدبیروں کے باوجود بھی بعض نتیجہ جو الٹا نکلتا ہے، یہ انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ تم اپنی عقل اور تدبیر پر ہی بھروسہ نہ رکھنا۔ یاد رکھنا ایک طاقت ایسی بھی ہے جو تمہاری تمام تدبیروں کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی، اور وہ طاقت ہے خدا کی طاقت۔ دیکھیے آج ہوائی جہازوں کے، ریلوں کے، بسوں کے جو حادثے ہوتے ہیں، ان مکمل تدبیروں کے باوجود بھی، ان مکمل انتظامات کے باوجود بھی جو حادثے واقع ہو جاتے ہیں، بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، ہوائی جہاز گر جاتے ہیں، ریلوے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک ہستی سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑی طاقت والی بھی ہے، جو ان تدابیر کے ہوتے ہوئے بھی جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اب اس حکایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کوا ایک حاسد جانور ہے، حسد کرنے والا جانور ہے۔ یہ کسی صاحب کمال کا کوئی بھی کمال سن کر جل بھن جاتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی، اولیاء اللہ کی باتیں سن کر یا ان کے کمالات سن کر جل بھن جاتے ہیں، حقیقت میں وہ کوے ہی ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے۔ کووں کا اگر جسم سیاہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مال جمع کرتا ہوں اور میرا باپ جو ہے مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، آپ میرے باپ کو کہیں کم از کم وہ مجھ سے پوچھ تو لے، بڑی محنت سے میں مال جمع کرتا ہوں اور میرا باپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں ہے۔ آپ میرے باپ کو فرمائیں کہ مال خرچ کرنے سے پہلے بیٹے سے پوچھ تو لیا کرے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے باپ کو میرے سامنے لایا جائے، اس کے باپ کو میرے ہاں حاضر کیا جائے۔ ادھر سے جب باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے حضور کے آگے میری شکایت کی ہے، شکایت کا سن کر باپ نے اپنے دل میں دکھ اور رنج کے کچھ شعر پڑھے، کچھ اشعار پڑھے۔ اس کے باپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا۔ جب یہ باپ حاضر ہوا تو ادھر سے حضرت جبریل امین بھی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے باپ کو کہو مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم نے دل میں پڑھے ہیں۔ یہ کہتے ہی حضرت جبریل امین واپس چلے گئے۔ جب یہ باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار جو تو نے دل میں پڑھے ہیں وہ پہلے سنا، بعد میں تیرے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہے اب یہ شعر اتنے دردناک تھے، ان اشعار میں اتنا درد بھرا ہوا تھا، اتنا دکھ بھرا ہوا تھا۔ جب یہ شعر ختم ہوئے تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، اتنا درد تھا ان اشعار میں۔ اب باپ نے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے۔ ان شعروں کا، ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا کہ اے میرے بچے، میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، تیرے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا، جبکہ آج تو جوان ہے میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں۔ تو سوتا تھا ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے۔ بیٹے میں سارا دن تیرے لیے خاک چھانتا تھا، میں سارا دن کڑکتی دھوپ میں تیرے لیے روزی کماتا تھا، دن رات ایک کر کے نہ دن کو سوتا تھا نہ رات کو سوتا تھا، دن رات ایک کر کے میں تیرے لیے روٹی کا انتظام کیا کرتا تھا کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن میرے بچے کو روٹی مل جائے، میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نظر آئے، چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ بیٹے جب تو کبھی بیمار ہوتا تو ہم ساری رات تیرے لیے تڑپتے رہتے، تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے۔ بیٹے تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی، تیری بیماری ہمیں مار دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں تڑپا دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ تو بیمار نہیں بلکہ ہم بیمار ہیں۔ میرے بیٹے تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے یہی فکر رہتی تھی کہ
کہ کہیں ہمارے بیٹے کی جان نہ چلی جائے۔ اور میرے بیٹے، ہم نے تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے، میں جوان تھا تو بچہ تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے بدن سے طاقت نکالتا رہا، قوت نکالتا رہا، تیرے بدن میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا رہا، خود بھوکا رہا، تجھے کھلاتا رہا، اور میرے بیٹے خود پیاسا رہا، تجھے پلاتا رہا، یہاں تک کہ میں خود بڑھاپے کا شکار ہو گیا اور تجھ میں جوانی رنگ بھر آئی، تو آہستہ آہستہ جوان ہوتا گیا اور مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا گیا۔ پھر جب میں اس سطح پر آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی، میں سوچتا تھا کہ جیسے میں نے تجھے پالا ہے ایسے تو بھی مجھے پالے گا، جس طرح میں نے تیرے ناز اٹھائے ہیں اسی طرح آج تو بھی میرے ناز اٹھائے گا، جس طرح میں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے منہ میں لقمہ ڈالا ہے۔ آج میں بوڑھا ہو گیا تھا، میں سوچتا تھا اسی طرح تو بھی اپنے ہاتھوں سے میں کم بخت باپ کے منہ میں لقمہ ڈالے گا، لیکن ہائے بیٹے، آج تیرا لہجہ بدل گیا، آج تیری زبان بدل گئی، آج تیری آواز بدل گئی، تیری آنکھ بدل گئی، آج تیرے لہجے بدل گئے، تیرے تیور بدل گئے، آج تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا نوکر ہوں، آج تو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تیرا زر خریدا غلام ہوں۔ بیٹے، یہ تو بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا ہے، میں نے کس طرح تیرے ناز اٹھائے ہیں، تیرے لیے ہم پوری پوری رات جاگے، پوری پوری رات تڑپے، اپنے سکون کو تیرے سکون کے اوپر قربان کر دیا، اپنی نیند کو تیری نیند پہ قربان کر دیا، اپنے چین کو تیرے آرام و سکون پہ قربان کر دیا، لیکن آج تو ہمیں زر خریدا غلام سمجھ بیٹھا ہے، آج تو ہمیں اپنا نوکر سمجھ بیٹھا ہے، آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو کہ اتنا کچھ آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اتنا کچھ مالک اپنے غلام کے ساتھ بھی نہیں کرتا، تو میرے ساتھ اتنی بدسلوکی کر رہا ہے۔ بیٹے، اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا، مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا، تو کم از کم پڑوسی جتنا مقام تو دے دے، کم از کم ایک ہمسائے جتنا مقام تو دے دے۔ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کے درد سن لیتا ہے، دکھڑے سن لیتا ہے۔ میرے بیٹے، کیا میں اتنا گر گیا ہوں کہ آج تو مجھے پڑوسی جتنا بھی نہیں سمجھتا؟ باپ یہ دکھڑے سنا رہا تھا، میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، میرے حضور علیہ السلام رو رہے تھے، ساتھ میں یہ دردناک کہانی سننے والے صحابی بھی رو رہے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام نے روتے ہوئے اس صحابی کو فرمایا، نوجوان اٹھ جا میری مجلس سے، اٹھ جا میری مجلس سے، جا، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، سن، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ جہاں چاہے تیرا مال استعمال کر سکتا ہے، جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ باپ کے دردناک اشعار نے لوگوں کا جگرہ پھاڑ دیا، کلیجہ پھاڑ دیا۔ جوانو، میاں تم دوستوں کو تو اچھی طرح ملتے ہو، لیکن باپ کو دیکھ کر اپنا منہ کیوں پھیر لیتے ہو؟ باپ کو دیکھ کر اپنی راہیں کیوں بدل دیتے ہو؟ اس لیے کہ کہیں باپ کچھ مانگ نہ لے۔ سنو جوانو، پوری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے، ساری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے، لیکن آج بھی جو تمہیں سب سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہارا باپ ہے۔ اللہ ہو، جو سب سے اونچے مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے تمہیں، وہ تمہارا بڑا باپ ہے، جسے تم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایک دن میرے حضور علیہ السلام مسجد میں آئے، میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، میرے حضور علیہ السلام روتے ہوئے آئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آج تو حضور کچھ زیادہ ہی رو رہے ہیں، آج تو حضور کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی برس رہی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، آپ کے مقام پر، خیر تو ہے، آج کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا ہے؟
اور کس بات نے آپ کو اتنا تڑپا دیا ہے کہ آج آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی ہیں؟ یہ سن کر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے، آج محمد کو ماں یاد آ گئی۔ کہا او صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی ہو بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ جوانوں، میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور اگر دنیا میں دیکھنا ہو کہ کون سا شخص جنتی ہے کون سا شخص جہنمی ہے تو کیسے پہچان کی جائے گی؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لینا، جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا وہ جنتی ہے، اور جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں تو سمجھ لینا وہ شخص جہنمی ہی جہنمی ہے۔ جوانوں، آج وقت ہے، ماں باپ زندہ ہیں، خدا کے لیے بوڑھے والدین کی خدمت کر لو، خدا کے لیے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، اور دنیا میں بیٹھ کے جنت حاصل کر لو۔ اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا۔ اس آتش پرست شخص کی ایک بے عمل مسلمان سے دوستی تھی، ایک بے نمازی مسلمان سے یاری تھی۔ ایک دن اس بے عمل مسلمان نے، اس بے نمازی مسلمان نے اس آتش پرست یار کو کہا میاں اگر تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے، اور تو آگ کو پوجتا ہے، آگ کو پوجنے سے کیا فائدہ؟ آگ کو تو اپنے پرائے کی بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی، تم جو اس آگ کے پجاری ہو اگر تم بھی اس آگ میں کود جاؤ تو یہ آگ تو تجھے بھی جلا کر راکھ کر دے گی میاں، اور جو پوجنے والے کو جلا کر راکھ کر دے پھر اسے پوجنے کا کیا فائدہ؟ بہتری اسی میں ہے کہ تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، جس خدا نے اس آگ کو پیدا کیا اسی پر ایمان لیا۔ بے عمل مسلمان کی یہ بات سن کر اس کافر نے جو جواب دیا وہ آج کے اسلام کے نام پر بدنما دھبا لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اس کافر نے کہا میاں میرے سامنے دو اسلام ہیں، اور مجھے تو دو اسلام نظر آتے ہیں، ایک وہ اسلام ہے جو حضرت بایزید نے اپنایا ہوا، اور ایک وہ اسلام ہے جو حضرت بایزید میں نظر آتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، ہمسایوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، ہمسایہ چاہے کافر کیوں نہ ہو وہ ہمسائے کی بھی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتا تو کوشش کرتا ہے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے، اور اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتا تو بھرپور کوشش کرتا ہے وہ کسی کو دکھ بھی نہ دے، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے۔ ایک اسلام یہ ہو گیا، اور ایک اسلام وہ ہے جو تو نے اپنایا ہوا ہے۔ نہ کبھی تو نے نماز پڑھی ہے، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، 24 گھنٹے تو جھوٹ ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے، فریب تو کرتا ہے، مکر تو کرتا ہے، 2 نمبر دھندا تو کرتا ہے، شراب تو پیتا ہے، زنا تو کرتا ہے، مظلوموں پر ظلم تو کرتا ہے، کسی کو خوشی دینے کے بجائے دکھ دیتا ہے، کسی کو نفع پہنچانے کے بجائے تو نقصان پہنچاتا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے کا تمہیں خیال تک نہ آیا۔ اور میرے یار، میرے دوست، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت بایزید جیسا مسلمان بنوں تو یہ تو میرے لیے بڑی مشکل بات ہے کہ حضرت بایزید جیسا مسلمان کون بن سکتا ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تیرے جیسا مسلمان بن جاؤں تو تیرے جیسا مسلمان بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تیرے اسلام اور میرے کفر میں فرق ہی کیا ہے کہ نماز اگر میں نہیں پڑھتا تو نماز تو تم بھی نہیں پڑھتے، قرآن اگر میں نہیں پڑھتا تو قرآن تو تم بھی نہیں پڑھتے، حج اگر میں نہیں کرتا حج تو تم بھی نہیں کرتے، اور زکوٰۃ اگر میں نہیں دیتا زکوٰۃ تو تم بھی نہیں دیتے۔ میرے اور تیرے میں فرق کیا ہے میاں؟
अगर झूठ मैं बोलता हूँ तो सच तू कौन सा बोलता है? तू भी तो झूठ ही बोलता रहता है। शराब अगर मैं पीता हूँ, शराब तो तू भी पीता है। जिना अगर मैं करता हूँ, जिना तो तू भी करता है। नमाज अगर मैं नहीं पढ़ता तो तू कौन सा पढ़ता है? खुदा का नाम अगर मैं नहीं लेता तो तू कौन सा लेता है? और तेरे और मेरे में फ़र्क ही क्या है मियाँ? अलगर्ज जो हाल मेरा है वही हाल तेरा है। मियाँ सच तो ये है कि मुसलमान होने का ख्याल अगर मेरे जहन में आता भी है, मुसलमान होने का ख्याल अगर मेरे दिल में आता भी है, तो मैं तेरे जैसे बेअमल मुसलमान की हरकतों को देखकर पीछे हट जाता हूँ, इस्लाम कबूल नहीं कर पाता है। तेरी इस हरकतों ने मुझे इस्लाम से दूर कर दिया। अगर मुसलमान होने का ख्याल मेरे जहन में आता भी है कि कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं, तो तेरे जैसे बेअमल मुसलमान की हरकतों को देखकर मैं पीछे हट जाता हूँ, फिर मेरा इस्लाम कबूल करने का दिल नहीं करता है। बेअमल मुसलमानों ने मेरे खूबसूरत इस्लाम को बदनाम कर दिया, खूबसूरत दीन को बदनाम कर दिया। नाम के मुसलमान हर उस हरकत के मुर्तकब नजर आते हैं जो काफिरों की हरकतें हैं। आप किसी बेनमाजी से पूछिए कि इंदिरा गांधी ने कभी नमाज पढ़ी थी, तो ये कहेगा जी नहीं पढ़ी थी। और अगर आप इनसे पूछें कि तूने कभी नमाज पढ़ी है, ये कहेगा जी मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर मुझे बताओ इन दोनों में फ़र्क क्या है? नमाज इंदिरा गांधी ने भी ना पढ़ी, नमाज आज का मुसलमान भी नहीं पढ़ता, इन दोनों में फ़र्क क्या नज़र आता है? जवानों, हमारी इस बेअमली ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरा अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी आधे तितर और आधे बटेर बनकर ना रहो। अगर किरदार यही हुआ तो फिर मिसाल वही होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें, झांकें और सोचें कि हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है। हम एक लम्हे के लिए तो सोचें मियाँ कि हमारा क्या क्या अल्लाह को पसंद है, क्या क्या उसके रसूल को पसंद है। मदीने की गली से मेरे करीम नबी का गुजर हुआ। मेरे नबी ने देखा एक खूबसूरत मकान बन रहा था। खूबसूरत मकान को देखकर मेरे नबी ने पूछा मियाँ ये किसका मकान बन रहा है? किसी ने कहा जी फलां इंसारी का मकान बन रहा। खैर मेरे हुजूर आगे चले गए। किसी ने उस इंसारी को कहा मियाँ हुजूर का तेरी गली से गुजर हुआ था, हुजूर ने तेरे मकान को देखा था, हुजूर का चेहरा बता रहा था कि तेरा मकान हुजूर को पसंद नहीं आया। उसने कहा अच्छा ओए मेरा खूबसूरत मकान मेरे आका को पसंद नहीं आया? कहा जी नहीं आया। कुर्बान जाऊं उस सहाबी ने क्या किया, उस इंसारी ने क्या किया? कुदाल उठाया, मकान को मट्टी के बराबर कर दी कि जो चीज़ मेरे आका को पसंद नहीं है वो मुझे भी पसंद नहीं। मकान को मट्टी के बराबर कर दिया। कुछ दिन बाद उसी गली से फिर से मेरे करीम नबी का गुजर हुआ। मेरे नबी ने देखा, पूछा मियाँ यहाँ तो खूबसूरत मकान बन रहा था, अब मट्टी का ढेर नजर आ रहा है, मकान कहाँ गया? किसी ने कहा जी मकान मालिक ने खुद ही गिरा दिया। कहा मकान मालिक को मेरे सामने ला। मकान मालिक आ गया, इंसारी आ गया, सहाबी आ गए। मेरे हुजूर ने पूछा मियाँ तेरा खूबसूरत मकान बन रहा था, आज कुछ दिन बाद जब उसी गली से गुजर हुआ तो वही मकान मट्टी का ढेर नजर आया, किसने गिराया? कहा जी हुजूर मैंने गिराया है और अपने हाथों से ही गिराया। फरमाया तूने क्यों गिराया? हाय जवानों, खुदा के लिए मकान गिराने की वजह दिल की कानों से सुनिए। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा साहबी तूने मकान क्यों गिराया है, तो ये सुनकर साहबी की चीख निकल गई। रो कर कहने लगा हुजूर मैंने सुना था कि मेरा मकान आपको पसंद नहीं था। मैंने सुना था, हाय सुना था कि मेरा मकान आपको पसंद नहीं। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें, हम एक लम्हे के लिए अपने बातन पे उतरें और सोचें कि हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है, हमारा क्या क्या अल्लाह को पसंद है, क्या क्या उसके रसूल को पसंद है। क्या महफिलें सजाने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? क्या चावल बनाकर बिरयानियाँ बनाकर लोगों को खिलाने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? हाथ लहराने से, बुलंद आवाज़ से नारे लगाने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? अगर नहीं होता तो फिर आइए सर से लेकर पाँव तक हुजूर की गुलामी के रंग में रंगे जाएं। मेरे हजरत फरमाते हैं मियाँ ये ना हो कि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन होते हो,
اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی